بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. گزشتہ آیات میں توحید کا تذکرہ آیا، آخرت کا تذکرہ آیا، قیامت کے دن کے کچھ احوال بیان کیے گئے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دلائی جا رہی ہے، اور جو دنیا دار ہیں اور دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی پیغمبر، کوئی ڈرانے والا، مگر ہوا یہ کہ وہاں کے جو خوش عیش لوگ تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، نعمتوں میں پلنے والے لوگ تھے، وہ یہ کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جن باتوں کو تم لے کر بھیجے گئے ہو، تم انبیاء نیک لوگ جو باتیں کہتے ہو، ہم اس کے منکر ہیں۔ اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں کہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ آپ سچے تھے۔ آپ کو تو یہ مکہ والے الصادق الامین کہا کرتے تھے، آپ کی بات پر اتنا زیادہ اعتماد تھا، لیکن اب یہ آپ کے مخالف ہو رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، آپ تو اخیر میں آنے والے ہیں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو آپ تسلی رکھیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک اصولی بات ہے کہ البلیۃ اذا عمت خفت، جب آزمائش عام ہو جاتی ہے تو ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ جب ہر ایک کے ساتھ ایک چیز ہوئی تھی تو اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک عام دستور کی چیز ہے، ہوتا ہی ہے تو چلو ٹھیک ہے، انسان کو ذرا صبر آ جاتا ہے۔ ہر ایک کے یہاں میت ہوتی ہے، انسان کے لیے پھر بھی کسی حد تک برداشت کی چیز ہے۔ جب پریشانی عام ہونے لگتی ہے، ہر ایک کے گھر میں پریشانی ہے، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب بہت راحت میں ہیں، ایک کے یہاں پریشانی ہے، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا۔ تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ بتا دی۔ پھر انکار کرنے والے لوگوں کا جب تذکرہ فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ وہاں کے کچھ لوگوں نے مخالفت کی یا وہاں کے اکثر لوگوں نے مخالفت کی، یہ فرمایا الا قال مترفوها۔ یہ بار بار ہمارے سامنے قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے ابتدائی درجے میں، شروع سے لے کر ابتدائی درجے میں مخالفت کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، ظاہری لحاظ سے راحت و آرام میں، خوش عیش زندگی میں رہنے کے عادی ہوں، اور اسی قسم کا یعنی خوشحالی والی زندگی ان کی گزرتی ہے، تو وہ لوگ پھر اپنے آپ کو ایک مال کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جب مال آتا ہے اس کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اتنا مال آ گیا تو مجھے راحت مل جائے گی، وہ راحت نہیں ہوتی، وہ ایک نشہ ہوتا ہے۔ اور جو حضرات اس تجربے سے گزرے ہیں ان کو تو اندازہ ہے کہ ایک زمانہ وہ ہوگا جب
یہ انسان یہ سوچتا تھا کہ بس $100 میرے پاس ہوں تو میرا کام چل جائے۔ جب 100 200 ہونے لگے تو انسان یہ خیال کرنے لگا کہ نہیں 500 ہوں تو صحیح ہے، 500 600 ہونے لگے تو یہ سوچتا ہے 1000 ہوں تو صحیح ہے۔ اور یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ اگر انسان کے پاس دو پہاڑوں کے درمیان کا پورا علاقہ، جس کو وادی کہتے ہیں، کہ اگر کسی کے پاس ایک وادی سونے کی ہے تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ ایک کے بجائے 2 وادیاں میرے پاس بن جائے سونے کی۔ حالانکہ ایک وادی میں کتنی بڑی مقدار میں سونا آتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار، بڑے سے بڑے فقیر ہیں۔ فقیر کا مطلب ذہنی طور پر ان کو یہ کہ اچھا مجھے اتنا اور چاہیے۔ کسی کے پاس 10 ملین ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اور 10 ملین چاہیے، وہ 10 ملین کا فقیر ہے۔ چاہے 10 ملین ہے لیکن وہ 10 ملین کا فقیر ہے، اس لیے کہ اس کو اور 10 ملین چاہیے۔ اور جس کے پاس 100 ہیں وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے پاس $50 اور آ جائیں تو میرا یہ کام بن جائے، تو وہ $50 جتنا فقیر ہے۔ تو جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا بڑا فقیر ہوگا، جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا زکوٰۃ دینے میں وہ بخیل ہوگا، اس لیے کہ وہ دیکھے گا اتنے پیسے میرے نکل رہے ہیں۔ $1000 میں زکوٰۃ دے بھی دی، اگر $1000 میں زکوٰۃ دی بھی تو $25 دے دیے، $25 کیا بڑی بات ہے، دے دیے۔ لیکن کسی کے پاس ملین ہو، 2 ملین ہو، 10 ملین ہو، وہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو سوچتا ہے اچھا اتنی بڑی مقدار میں اتنے سارے پیسے میں دے دوں۔ جو ہیں وہ نہیں دیکھتا، جو دیتا ہے وہ دیکھتا ہے، حالانکہ جو دے رہا ہے وہ اس کے لیے جمع ہو رہا ہے قیامت کے دن کے لیے، اجر و ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو چونکہ دینا چاہتے ہیں آخرت میں، اس لیے تو زکوٰۃ فرض کی۔ لیکن ہماری نظر تو دنیا پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکام جو لازم کیے ہیں وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے لازم کیے ہیں کہ ان کو مستحب نفل کا درجہ دے دیا جائے گا تو کریں گے نہیں۔ تہجد پڑھنے والے کتنے کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے عشاء کی نماز فرض کر دی کہ نہیں فرض نہیں ہوگی تو نہیں پڑھیں گے، فرض ہی کر دو تاکہ فرض نماز پڑھیں گے تو میرا حکم پورا کریں گے، رات میں نماز پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں ان کو یہ اجر و انعام ملے گا۔ اور عشاء کی نماز اسی امت کی خصوصیت ہے، پہلے کسی نبی کو عشاء کی نماز، کسی امت کو پہلے عشاء کی نماز فرضیت کے طور پر نہیں دی گئی، کسی کو ظہر دی گئی، کسی کو عصر دی گئی، کسی کو کوئی نماز۔ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنی فضیلت ہوگی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام دینا چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے، یہ روزے رکھیں گے، یہ اعمال کریں گے، حج کریں گے، اور فلانا کام کریں گے، فلانا کام کریں گے، سود سے بچیں گے، ربا سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، اور فرائض ادا کریں گے، سنتیں اور نوافل ادا کریں گے، ان کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے بات یہ چل رہی تھی کہ جب زیادہ ملتا ہے تو انسان دینے میں بخل کرتا ہے، حالانکہ دینا تو انسان کے فائدے ہی کے لیے تھا۔ اور پیچھے آ چکا ہے کہ عام طور پر انسان کو اللہ سے دور لے جانے والی چیز جو ہے وہ اس کے دنیا کے راحت و آرام، دنیا کی عیش، دنیا کے مال و دولت۔ انبیاء کی مخالفت کرنے والے، مخالفت میں آگے آگے رہنے والے اسی طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ انبیاء کی تعلیم کو شروع میں قبول کرنے والے غرباء اور فقراء ہوا کرتے تھے۔ ایک عام دستور ہے۔ حضرت ابو سفیان جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ملک شام کے سفر پہ تھے تجارت کے لیے، قیصر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا خط پہنچا، نامہ مبارک پہنچا، خط پہنچا، اور قیصر نے معلوم کیا کہ اس علاقے کے کوئی لوگ ہیں، پتہ چلا ابو سفیان وغیرہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو بلوایا اور ان سے سوالات کیے تھے۔ ان میں یہ بھی سوال تھا کہ ماننے والے لوگ کس طرح کے، تو ابو سفیان نے کہا غرباء اور اس قسم کے لوگ زیادہ تر ان کی بات مانتے ہیں۔ سوال جواب میں مختلف باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی۔ ابو سفیان یہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا یہ جواب جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، کہ اچھا یہ سوچے کہ غرباء لوگ ہیں، میں تو بادشاہ ہوں، ان کی بات کیا ماننا۔ اخیر میں ہرقل نے تمام سوالات کے جوابات جب سنے تو اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ عام طور سے انبیاء کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ شروع میں ان کے ماننے والے غرباء اور اس طرح کے لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ تو ایک نبی کی علامت ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔
ہماری سوچ ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، بار بار یاد دلانا ہم اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ، ان کے ماننے والے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، اور کسی بزرگ کے ماننے والا اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی حاکم ہے، تو وہ بہت بڑی، دیکھو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ فلاں پریزیڈنٹ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بڑی شخصیتیں، دنیا کی بڑی شخصیتیں آتی ہیں تو وہ زیادہ مقبول ہے۔ ایک سوچ بنی ہوئی ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتدا، کسی بھی اللہ والے کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے، غربت سے ہوتی ہے، اور عام طور پر ان کے ماننے والے غربا ہوتے ہیں۔ جہاں ابتدا بڑے بڑے مالداروں سے اور بڑے عہدے والوں سے ہوتی ہے تو ابتدا اس کی غلط ہو رہی ہے۔ یہ ایک علامت ہے، کوئی دلیل کی بات نہیں کر رہا، ایک علامت کی بات کر رہا ہوں۔ انبیاء کی شان اسی طرح ہوتی ہے کہ ابتداً ان کے ماننے والے عموماً، ضروری نہیں کہ سب، عموماً ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو زیادہ مالدار نہیں ہوتے، یا جن کو اپنی دنیا کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، مالدار تھے، لیکن دوسرے صحابہ اگر دیکھیں عموماً شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہی تھے، اور زیادہ تر آپ کے پاس بیٹھنے والے جو تھے وہ وہی غربا تھے۔ اہل مکہ نے یہی تو پیشکش کی تھی کہ آپ ان غربا کو اپنے پاس سے ہٹائیں تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں تو شرم محسوس ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے عیب ہے کہ ہم ان کے پاس آ کر بیٹھیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ غربا ہی ہیں جو انبیاء کی بات مانتے ہیں شروع میں، بعد میں تو سب مان جاتے ہیں، جتنے بھی سمجھدار ہیں مان جاتے ہیں، لیکن ابتداً غربا کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، باقی جو مالدار لوگ ہیں، اغنیاء ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ابتداً، بعد میں ہو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، تو وہاں کے خوش عیش لوگوں نے مخالفت کی اور یہ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون، جن باتوں کو لے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے غنا بھی مانگتے ہیں، رزق حلال بھی مانگتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں عافیت بھی مانگنا ضروری ہے، فتنوں سے حفاظت مانگنا بھی ضروری ہے۔ مال زیادہ آتا ہے تو اپنے اثرات لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے غنا مانگ لے، کوئی ضرورت ہے، ضرورت کے لحاظ سے انسان غنا مانگ لے، جائز ہے، لیکن غنا کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ غنا اپنے ساتھ اپنے اثرات اور فتنے لے کر آئے، تو اس سے حفاظت بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں۔ ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ہم ان کا ہی شکرانہ ادا نہیں کر سکتے، مزید جو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ کیا اثر لے کر آئیں گی؟ بہرحال ہماری کمزوری ہے، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس سے زیادہ کے طلبگار رہتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ کم از کم فتنوں سے حفاظت کا اہتمام بھی کریں، اعمال بھی کریں، دعا بھی کریں۔ وقالو، اور وہ خوش عیش لوگ، دنیا دار لوگ، مالدار لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، انبیاء اور انبیاء کے پاس بیٹھنے والوں سے کہا کرتے تھے ہمارا مال بھی زیادہ، ہماری اولاد زیادہ ہے، آپ لوگ نمبر میں بھی کم، طاقت میں کم، مال میں کم، آپ لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم کیوں آپ کی بات مانیں؟ اور زیادہ اموال اور زیادہ اولاد ہونا ایک تو ظاہری لحاظ سے نا کہ ہم آپ کی کیوں بات مانیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، استغنا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال زیادہ دے رہا ہے، اولاد زیادہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں کیوں دیتا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کی بات مان کے اللہ کو خوش کریں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے ہی خوش ہے، آپ لوگوں کو اتنا نہیں دیا جتنا ہمیں دیا ہے۔ یہ ایک عام سوچ، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نیک تھا نا تو اس کو فتوحات بہت ملی، بہت کچھ ملا دنیا میں زیادہ ملنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔
وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، وہ کہنے لگے کہ ہم اموال میں، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے آپ لوگوں کے مقابلے میں بہت بڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مقرب ہیں، محبوب ہیں، مقبول ہیں، وما نحن بمعذبین، تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب روزی کشادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے یہاں وسعت رزق، کسی کے یہاں تنگی، یہ مقبول ہونے نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا تھا، بادشاہت چاہیے یا فقر چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کھاؤں، ایک دن کھانا نہ ملے، جس دن ملے گا شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے صبر کروں، اور اللہ تعالیٰ کو صبر کے ذریعے سے اللہ کے قرب حاصل کروں۔ بادشاہت میں فتنہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو یہ حکم دے دیا تھا، ان کے لیے تو خصوصیت، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ فمن او امسک، آپ احسان کریں، اپنے پاس مال روک کر رکھیں، لوگوں میں تقسیم کریں، آپ پر کوئی حساب نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تو حساب نہیں تھا، لیکن ہر ایک کے لیے تو یہ بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اس مال میں کتنا فتنہ ہے، فرمایا تھا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسی حکومت دیجیے آئندہ کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ یہ تو بڑی فتنے کی چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن غیر نبی اگر اس فتنے میں پڑ گیا تو ظاہر ہے وہ معصوم تو نہیں ہے۔ مال اپنا اثر لاتا ہے، مال کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا نظام ہے، یبسط الرزق لمن یشاء۔ دنیا میں ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں ہوتے، عموماً سب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو دونوں دولتیں عطا فرماتا ہے، مالداری بھی اور دینداری بھی، لیکن عموماً دنیا دار اور مالدار، جو مالدار ہوگا وہ دین سے دور ہوگا۔ عام حالات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس کو غلط معنی میں نہ لے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دنیا دی ہے اور بہت دین دیا ہے۔ بعضوں کے ساتھ یہی عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی خوب ہے، بہت زیادہ ہے، اور دین بھی خوب دیا اللہ تعالیٰ نے، ہر طرح کے عمل کی توفیق بھی دی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو اچھا اتنے پیسے ہیں، اچھا اس کو کہاں لگانا ہے، اچھا اس کو کیا کرنا ہے، اچھا بزنس میں لگانا ہے، اچھا یہ کرنا ہے، کیونکہ انسان اس کام میں بھی بہت زیادہ مشغول رہتا ہے، تو وہ مشغولیت اس کو عبادات سے دور لے جاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ فرائض سے بھی دور لے جاتی ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں روزی خوب دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگی کے ساتھ۔ جب تنگی آتی ہے تو انسان اللہ کو یاد تو کرتا ہے، پریشانی آتی ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تین چیزیں نہ ہوتی، بعضوں نے حدیث کے طور پر بیان کیا ہے، حدیث تو انتہائی ضعیف ہے، لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ لولا ثلاث، اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو انسان اپنا سر نہ جھکاتا۔ بیماری ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، میری کیا حیثیت ہے، اتنا میں نے نظام بنایا تھا، پروگرام بنایا تھا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسی بیماری آگے کی بیٹھ گیا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اچھا اب تو بس یہ ہے، اور اچانک سے ٹھیک ہو گیا۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ کو یاد زیادہ کرتا ہے، فقر آتا ہے، اللہ کو یاد زیادہ کرتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور وسعت رزق عموماً غفلت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بہرحال مال، اولاد کا زیادہ ہونا
اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جو مقبول ہوگا اس کو مال و اولاد زیادہ ملے گا، نہ یہ ہے کہ مال و اولاد زیادہ ملا ہے اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں۔ بلکہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین آزمائشیں تو انبیاء پر آتی ہیں، پھر انبیاء کے درجے کے جو قریب ہوتا ہے ان پر آتی ہیں۔ ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں بھی آزمائشیں بھی اسی طرح کی ہلکی ہلکی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو بس آمنا کہنے پر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، اور آزمائش جب آتی ہے تب پتہ چلتا ہے، ظاہر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت جانتے ہیں، تب ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون پکا ہے اور کون پکا نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار، میرا رب روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، جیسے ایک بات یہ بتائی کہ مال و دولت کا زیادہ ہونا مقبول ہونے کی، عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح مال و دولت اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی نہیں ہے، دونوں طرف سے۔ نہ ایسا ہے کہ مقبول ہے تو زیادہ مال ملے گا، نہ ایسا ہے کہ مال ہے تو انسان مال کے ذریعے سے مقبول بن جائے گا، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی قرب اللہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی وہ تو غربا کی، فقراء کی۔ ابشروا یا معشر صعالیک المہاجرین، خوشخبری حاصل کرو اے مہاجرین فقراء کی جماعت، اغنیاء کے مقابلے میں 500 سال پہلے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو نظام ہے نا، انسان کہیں جاتا ہے، سفر پہ گیا ہے، ہم اس کو ایک مثال سے سمجھے، بات بالکل واضح ہے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن حساب تو ہے۔ اگر مال کو صحیح طریقے سے استعمال کیا بالکل سب صحیح ہے، لیکن حساب تو ہے نا، حساب کے لیے تو رکنا پڑے گا۔ ایک شخص سے مال تھا ہی نہیں، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ہم کسی جگہ جاتے ہیں، سفر پہ پہنچے، بڑی عبرت ہے، سفر پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو ایک شخص ہے جو قانونی لحاظ سے صحیح طریقے سے پیسے زیادہ دے کے ایکسٹرا سامان لے گیا ہے، 5-6 پیس لے کر جاتا ہے، وہ وہاں پہنچا، وہ لوگ دیکھتے ہیں اچھا اتنا سارا سامان لے کر آیا تو اچھا اس کو کسٹم میں لے جاؤ، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اچھا سامان زیادہ ہے تو ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہے، کس طرح کی چیزیں لائے ہیں، کتنے کا سامان لایا ہے۔ اچھا ایسی کوئی چیز ہے جس پہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے تو وہ بھی دینی ہوگی۔ ایک شخص وہ ہے جو اچھا ہاتھ میں ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے، اس کا سامان ہے نہیں، سامان والے انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا بیلٹ پہ سامان آئے گا، اچھا ایک پیس آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اب وہ سامان کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد میں جس کا سامان ہی نہیں تھا وہ تو سیدھا نکل جاتا ہے، اس کو کہیں رکنا ہی نہیں، جاتے ہوئے بھی سامان دینے کے لیے نہیں رکنا، آتے وہاں پہنچنے کے بعد بھی سامان لینے کے لیے نہیں رکنا، نہ سامان کا انتظار، اس لیے کہ تھا ہی نہیں، اور سامان مل گیا اور اس میں بھی ایسی چیز تھی جس پہ کسٹم وغیرہ ایسی چیزیں ہوں یا بہت زیادہ سامان ہو تو اچھا پھر وہ کسٹم والے پھر چیک کریں گے، وہ تو باہر گھر چلے گیا، اپنے گھر پہنچ گیا، یہاں ابھی تک اپنا حساب دے رہا ہے۔ دنیا میں جب ہم یہ نظام دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں آخرت کا نظام سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، مال ہے، بہت زیادہ ہے، حلال طریقے سے کمایا، صحیح اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال وہاں پہنچ کر حساب تو دینا ہے۔ تو فقراء بہرحال جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے اغنیاء کے مقابلے میں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا يعلمون وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا۔ اب دوسری جانب کہ دیکھو تمہارے اموال
تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں مرتبے کے اعتبار سے. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال کی وجہ سے تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے. وما اموالکم ولا اولادکم التی تقربکم عندنا زلفا. تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں مرتبے کے اعتبار سے. الا من آمن وعمل صالحا. اللہ کا قرب وہ کس سے ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح سے ہوگا. ہاں، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، تو ان کے لیے جزاء الضعف بما عملوا، دگنا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ اجر، انعام کم از کم، اور جتنا اخلاص ہوگا اخلاص کے لحاظ سے بڑھتے 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 70 گنا، 700 گنا، اور وہ بھی حد نہیں ہے، الی اضعاف کثیرہ. تو یہاں پر اسی کو بتایا کہ مال اور اولاد سے تو کچھ نہیں ہونے والا، ہاں ایمان اور عمل صالح سے ہوگا. اب ایمان اور عمل صالح، اس راستے میں انسان مال اور اولاد کو بھی استعمال کر لے تو وہ بھی عمل صالح ہو گیا. مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، عمل صالح ہو گیا. اولاد کو نیک بنا دیا، عمل صالح ہو گیا. نیک کاموں میں خرچ کیا، صدقہ جاریہ والے کاموں میں صدقہ جاریہ بن گیا، عمل صالح ہو گیا. تو یہ سب عمل صالح ہے. وما اموالکم ولا اولادکم التی تقربکم عندنا زلفا. دیکھ لو تمہارے کوئی مال، تمہاری کوئی اولاد تمہیں اللہ کے نزدیک مرتبے میں بڑھا نہیں دے گی. ہاں، ایمان اور عمل صالح یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جو ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا جزاء الضعف، دگنا انعام اور بدلہ ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے. وہم فی الغرفات آمنون. غرفات غرفتن کی جمع ہے، پہلے یہ لفظ آ چکا ہے. مکان کے اوپر والے حصے کو، اونچے حصے کو غرفہ کہا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو ہماری زبان میں اگر کہہ لیں ایٹک، بالا خانہ، ٹھیک ہے، ترجمے کے لحاظ سے ہم بالا خانہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بظاہر مراد غرفات یہ جنت کے اونچے بنے ہوئے محلات اور مکانات ہیں. جیسے نیچے درجے کے لوگ اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ستارے نظر آتے ہیں آسمان میں، اس طرح یہ لوگ اونچے درجے کے محلات میں ہوں گے، یہی غرفات. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. ان کے لیے دگنا انعام اور بدلہ ہوگا. دگنا سے مراد ضروری نہیں کہ صرف ڈبل ہو، کئی گنا زیادہ، 10 گنا، 700 گنا زیادہ ان کے اعمال کی بنا پر. اور وہ جنت کے اونچے درجوں میں امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہتے ہوں گے. آمنون، آمنون، امن. سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ اس کو امن حاصل ہو جائے. کیا امن؟ جو مال ہے فی الحال عافیت تو ہے، لیکن یہ مال باقی بھی رہے گا. اتنا استعمال کریں گے تو کم ہو جائے گا. $1000 ہیں، اس میں سے 500 استعمال کر لیں تو 500 بچے، اور 500 استعمال کر لیں، زیرو پہ آ گیا. امن تو نہیں رہا، مال ختم ہو جاتا ہے. صحت ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اچھا بے احتیاطی ہو گئی، بیمار ہو جائیں گے، کچھ پتہ نہیں کب بیمار ہو جائیں، کب تک صحت باقی رہے، صحت ٹھیک ہے نہیں ہے، امن تو نہیں رہا. کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، امن نہیں رہا. کچھ پتہ نہیں اعزاء اقربا میں کون کب تک حیات رہے، امن نہیں رہا. حالات کب تک درست رہیں، امن نہیں رہا. تو دنیا میں تو امن ہے ہی نہیں. لیکن جنت میں جانے کے بعد ہر طرح کا امن ہوگا، ہر طرح کا امن ہوگا. یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں ہی نعمتیں، اور کسی نعمت کے کسی بھی درجے میں ختم ہونے کا کوئی احتمال کسی درجے میں نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. دنیا میں اگر کبھی مل جائے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت مہنگی مہنگی جگہ لینے کا. اب مہنگی جگہ لے لی، ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک رات ٹھہرنے کے لیے انسان 2000 دیتا ہے، بعض لوگ 10,000 دیتے ہیں.
اور بڑے لوگوں کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی کہ پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار ایک ایک رات کے ٹھہرنے کے کسی جگہ کے دیتے ہیں، بہت بڑی جگہ ہے، پھر بھی غرفات تو نہیں ہوئے وہ، اور وہ بھی کتنا ہے، بس اچھا ٹائم ختم ہو جائے گا، 2 دن کے لیے لیا ہوا ہے، 2 دن میں 20-30 ہزار ڈالر خرچ کرنے ہیں، اور اس میں بس 2 دن 3 دن کے بعد دوبارہ اپنی جگہ چلے جائیں گے۔ یہ ہر طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں، آمنون، اطمینان سے امن کے ساتھ وہاں رہیں گے، کوئی خوف نہ ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، نہ وہاں حسد ہوگا، نہ کسی کی طرف سے کوئی دشمنی کا اندیشہ ہوگا، نہ کوئی اور طرح کی برائی ہوگی، نہ کوئی برا جملہ کہے گا، کچھ بھی نہیں، ہر طرح کا امن۔ یہ بہت بڑی، آمنون کا لفظ جو ہے وہ بہت بڑی، امن جو ہے بہت بڑی نعمت۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، ایمان اور عمل صالح والوں کا تو انجام بیان کر دیا، اور ان کے مقابل میں وہ لوگ یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں۔ کیا کوشش؟ کہ لوگ ان کو نہ مانیں، قرآن کے قریب لوگ نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں، انبیاء کی باتوں کو لوگ قبول نہ کر لیں۔ یسعون فی آیاتنا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ اسلام کے قریب نہ آ جائیں، کہیں لوگ اسلام سے متاثر نہ ہو جائیں، اسلام سے متنفر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، میڈیا میں اس کے خلاف باتیں پھیلائی جاتی ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں معاجزین، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام غالب آ کر رہے گا، پہلے بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہونے والا ہے، یہ طے ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو پسند ہو نہ پسند ہو، ہونے ہی والا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اسلام کا دنیا میں غلبہ ہوا، آئندہ بھی ہونے والا ہے، یہ تو طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے۔ کوئی طاقت بڑے سے بڑا ظالم اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ ہونے والا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہرا دیں گے، اسلام کو بدنام کر کے، اہل حق کو بدنام کر کے۔ ہاں، کچھ وقت کے لیے ان کو ظاہری طور پر غلبہ مل جائے تو مل جائے، لیکن اسلام غالب آنے والا ہے، اور یہ سب جتنے ظالم ہیں یہ مار کھائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ تو فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، احادیث کا فیصلہ ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، تو یہ لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑ کے لائے جائیں گے، دنیا میں بھی مار کھائیں گے اور آخرت میں عذاب میں پکڑ کے لائے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، ابھی آیت آئی، اسی طرح کی آیت پھر دوبارہ آ گئی، ابھی پیچھے آیت تھی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اب یہاں پر پھر دوبارہ آ گیا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، وہی بات، یہ صرف تاکید نہیں ہے، تاکید بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دماغ میں یہ بات پوری طرح اترتی نہیں، دل اس کو قبول کرتا نہیں، انسان کہتا ہے میں کما رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، فلاں نے کوشش نہیں کی، اس کو نہیں ملا۔ کتنے ہیں جو کوشش کے باوجود کما نہیں سکتے، کتنے ہیں جو ڈگری لینے کے باوجود جاب نہیں ملتی، کتنے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ان کے یہاں مشکلات ایسی ہوتی ہیں، اور کتنے ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں، بہترین سکون کی زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی فکر، نہ ان کو رہنے کی کوئی پریشانی، جہاں آئے سو گئے، رہ گئے، کھا لیا، بہترین زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو غنائے ظاہری دیتے ہیں، کسی کو غنائے قلبی دیتے ہیں، کسی کو راحت و آرام میں رکھتے ہیں، کسی کو پریشانی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تاکید بھی ہے، لیکن اب اگر الفاظ پہ غور کریں، ہم اگر الفاظ پہ غور کریں تو اس آیت میں اور پیچھے والی آیت میں 2 معمولی فرق نظر آئیں گے۔ پیچھے تھا، ابھی چند آیات پیچھے ہم نے جو پڑھی تھی آیت، یہ آیت نمبر 39 ہے، 39 ہے، اور پیچھے آیت نمبر 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہاں پر اتنا تھا۔ یہاں پر ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده
وَيَقْدِرُ لَهُ، دو فرق ہے، ایک تو یہاں لفظ من عبادی ہی آیا، دوسرا یقدرو کے بعد لہو آیا، دو فرق سے اس آیت اور پیچھے والے آیت میں فرق ہو گیا۔ فرق کیا ہے؟ معنی کے لحاظ سے فرق کیا؟ الفاظ میں تو یہ فرق ہو گیا، اب معنی کے لحاظ سے فرق کیا ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جب اللہ تعالی بندوں کی نسبت اپنی جانب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، میرے بندے، تو مراد ہوتا ہے اس سے ایمان والے۔ گویا پیچھے والی آیت عام تھی، غیر مسلموں کے بارے میں بھی تھی، عام تھی، مسلمان غیر مسلم سب کی بات چل رہی تھی، یہاں مسلمانوں کی بات چل رہی ہے کہ قل ان ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا پروردگار روزی کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، ایمان والے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے۔ تو غیروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ آیت خاص طور پہ من عبادی کے اضافے کے ساتھ بیان کی گئی ہے، گویا کہ اللہ کے بندے اور نیک بندوں کی بات چل رہی ہے، ایمان والوں کی بات چل رہی ہے۔ یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق ہے یقدر لہو، عربی زبان کے لحاظ سے دیکھیں اتنا سا ہے، لہو، لام اور ہا، دو حرف ہیں، لیکن اس سے معنی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ ایک تو ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی جس کے لیے چاہتے ہیں بہت زیادہ کشادہ کر دیتے ہیں، اور کثرت سے روزی، بہت زیادہ روزی دے دیتے ہیں، اور کسی کے لیے روزی میں تنگی ہوتی ہے، کوئی مالدار ہے کوئی فقیر ہے۔ ایک دوسری صورت اس کی یہ ہے، دوسرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو ایک وقت میں مالدار ہے اور ایک وقت آیا کہ وہ فقیر ہے۔ یقدر لہو، لہو کا جو لفظ ہے اس سے ہم یہ معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اب ترجمہ اس کا اس طرح کریں گے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ روزی کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی ایمان والے بندوں کے میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، پھر اسی کے لیے تنگ بھی کر دیتے ہیں، اسی کے لیے۔ یقدر لہو، اگرچہ لہو میں دونوں معنی کا احتمال ہے، ایک معنی کا میں بتا رہا ہوں۔ تو گویا اب مفہوم یہ نکلا کہ دنیا میں بعض لوگ وسعت رزق، بعض کے ساتھ رزق میں وسعت ہوتی ہے، بعضوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تنگی ہوتی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بتایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو وسعت رزق حاصل ہے پھر تنگی حاصل ہو گئی، برعکس بھی ہوتا ہے۔ عموماً تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ انسان شروع میں ذرا تنگی میں ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت میں لگتا ہے، اور پھر اس کو وسعت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کبھی برعکس بھی ہوتا ہے کہ انسان مالدار ہے، مکان ہے، بلڈنگیں ہیں، ہم سوچیں کہ جن کے پاس بڑی بڑی عمارتیں تھیں، خوب بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت ان کو دیا، زلزلہ آیا اور پوری بلڈنگ ختم ہو گئی، پورا مال تو وہیں لگا دیا تھا، وہیں سے کرایہ مل رہا تھا، وہیں تھا جو کچھ تھا، ختم ہو گیا، بلڈنگ ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا۔ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، تو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کبھی اس طرح بھی ان کے امتحان لیا جاتا ہے کہ پوری کی پوری عمارتیں وہ ٹوٹ کر ختم ہو گئیں، پورا ذریعہ معاش ان کا تھا، پوری زندگی میں کمایا، بلڈنگ بنائی، کرایہ مل رہا تھا، ہزاروں لاکھوں مل رہے تھے، بلڈنگ ٹوٹ گئی، کرایہ بند ہو گئے، ہو سکتا ہے صرف کرایہ بند نہیں ہوئے بلکہ اخراجات مزید اوپر سے آ گئے، اس کو اب صاف کرنا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے کو ٹھیک کرنا ہے، تو اسی کے پاس پھر تنگی آ گئی جہاں پہلے مالداری تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں اس کی بلڈنگیں ٹوٹ گئیں، مکانات ٹوٹ گئے، بے گھر ہو گئے، بہت مالدار سے بالکل زمین پر آ گئے، راستے میں آ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عند اللہ یہ مقبول نہیں ہے، یا اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ کسی کا امتحان صبر سے ہوتا ہے، کسی کا امتحان شکر سے ہوتا ہے، کسی کے کبھی صبر اور کبھی شکر۔ تو یہ تو زندگی کے مراحل ہیں، انسان کو اس سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی شکر ہے کبھی صبر ہے، اور شکر اور صبر دونوں ذریعے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔
کسی کو اللہ تعالیٰ شکر کے راستے سے اپنے تک پہنچا دیتے ہیں، کبھی کسی کو صبر کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، عجیب بات ہے۔ وما انفقتم من شيء، کتنی تاکید ہے، جو عربی سمجھ سکتے ہیں۔ وما انفقتم من شيء، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں، اگرچہ عام طور سے ہم لفظی نہیں کرتے، لیکن لفظی ترجمہ اگر کریں، اور وما انفقتم، نہیں تم خرچ کرتے کچھ بھی، یا ہم ترجمہ کر لیں کہ ما انفقتم، جو کچھ بھی، ما الذی کے معنی میں لے لیں، وما انفقتم من شیء، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء تاکید ہے نا، وما الذی کے معنی میں، کہ وما انفقتم من شیء الذی تنفقون، اور من شیء یعنی کوئی بھی چیز، معمولی سی چیز تم خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب آیت ہے، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ انسان دنیا میں جو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں انسان نے خرچ کیا، ثواب کی نیت سے کیا، آخرت میں اس کا بدل ملنے ہی والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی بہت مختلف صورتیں ہیں، جیسے میں نے بتایا اس میں بہت کچھ ہے، میں مختصر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دنیا میں ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، اگر عام لے لیں، عام طور پر دنیا میں جتنی چیزیں بھی زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا وجود بڑھا دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز دنیا میں پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی بڑھا دیا، اتنا کثرت سے پانی کہ انسان سوچے کہ پانی اتنا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، انسان بھی پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، کھیتوں کو پلایا جاتا ہے، باغات میں دیا جاتا ہے، صفائی میں استعمال ہوتا ہے، غسل میں استعمال ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے، اتنے بڑی تعداد میں لوگ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پانی تو ختم ہو جانا چاہیے لیکن نہیں ختم ہوتا۔ جتنا استعمال زیادہ، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ پانی میں ہم دیکھ لیں، پیداوار میں ہم دیکھ لیں، جو چیز زیادہ کھائی جائے گی زیادہ وجود میں آئے گی، جو بھی اس کے اسباب بنے، جو جانور کھانے میں زیادہ استعمال ہوگا وہ زیادہ وجود میں آئے گا، چاہے اس کے جو بھی اسباب بنے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، جو بھی اسباب بنے۔ گھوڑے کوئی کھاتا نہیں، وجود کم ہے۔ اونٹ لوگ کم کھاتے ہیں، وجود کم ہے اس کا، لیکن گھوڑوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بھیڑ بکری گائے وغیرہ ان کا استعمال زیادہ ہے تو ان کا وجود زیادہ ہے۔ مرغیوں کا استعمال زیادہ ہے، وجود زیادہ ہے۔ ایک عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وما انفقتم من شیء، جو بھی کچھ تم خرچ کرتے رہو گے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے رہیں گے۔ جس علاقے میں، جس ملک میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وجود زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا عموم کے اعتبار سے، عام خرچ کے اعتبار سے، ثواب وغیرہ کیا تذکرہ نہیں۔ لیکن انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، ما نقصت صدقۃ من مال، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی بالکل نہیں کرتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی واقع نہیں کرتا۔ ہمارے حسابات کے لحاظ سے ہوتا ہے، 1000 تھے، $100 دے دیے، 100 کم ہو گئے، 900 بچ گئے، لیکن کمی نہیں ہوئی۔ حدیث نے کہہ دیا وما انفقتم، اللہ تعالیٰ فرماتے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں، اور بدل بہت بڑھ کر ملتا ہے، لیکن کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ لیکن عجیب اللہ کی شان ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا کیا بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عموماً دکھا دیتے ہیں۔ انسان تجربہ کرنا چاہے کر لے، کچھ جمع کر کے ادھر ادھر سے کوشش کر کے انسان کچھ مال صدقے میں دے دے، کہیں سے کچھ نہ کچھ ہوگا کہ اچھا مال میں برکت ہو جائے گی، مال میں یا تو خرچے کم ہو جائیں گے یا کہیں سے مزید نفع فائدہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اکثر انسان کو نظر بھی آ جاتا ہے اگر آنکھیں کھولے
لیکن بہت سی مرتبہ نظر نہیں آتا. وہ اچھا یہ تو فلانے کے میرے پاس رکھے ہوئے تھے، اچھا مجھے اب یاد آیا. وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں. آخرت میں ثواب کی شکل میں ہوگا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ دے دیتے ہیں. اب معاوضہ کس طرح دیتے ہیں؟ کبھی جو مال ہے اسی میں برکت ہوگی، خرچے کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں سے نفع حاصل ہو جاتا ہے، کہیں کوئی خرچے سے انسان بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے. مختلف اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت پڑنے والی تھی، اچھا ضرورت نہیں پڑی، خرچہ بچ گیا، گویا کہ مال میں نفع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بہرحال یہ تو احادیث میں اس کی بہت زیادہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دعا ہوتی ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما دے، اور جو اپنے پاس مال کو روک کر رکھتا ہے، بخیل ہے، اس کے مال میں ہلاکت پیدا فرما دے، اس کے مال میں نقص آ جائے، ہلاکت آ جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے. یہ تو نظام ہے. انسان سوچتا ہے مال سنبھال کر رکھوں گا، اپنے پاس روک کر رکھوں گا تو مال محفوظ رہے گا، خرچے بڑھتے چلے جائیں گے. وہ ربا کی مدد کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جائے گی. بہرحال ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ہمیں بدلہ دے رہے ہیں، یہی بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں مل جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعام پر انعام ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو جو گھریلو اخراجات کی وجہ سے کبھی اگر ان کو مشکل پیش آئے کہ اچھا اب خرچے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، کبھی زبان پر بات آ جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن گھر پہ انسان جو خرچ کرتا ہے ضروریات میں، کھانے پینے میں، یہ صدقات ہے. اس کو صدقہ سمجھ کر خرچ کرے، یہ سوچ کر خرچ کرے کہ یہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اور میرے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ میں گھر پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں. اور تو یہ بھی انسان کے لیے ثواب کی چیز ہے، اور اس کا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ جو ثواب ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا معاوضہ اور عوض بھی عطا فرما دے، اللہ کی شان سے کوئی بعید نہیں. وہو خیر الرازقین. یہ نہ سوچو کہ کسی کو کھانے کا انتظام کرنے سے ہم کسی کو کھلا رہے ہیں، بلکہ کیا پتہ کسی کو دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی کے اسباب کھولے ہوئے ہیں. وہو خیر الرازقین. بہترین رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. انسان کیا دے گا اور کس کو دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.